کانفرنس کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، تو ان تمام باتوں پر ہمارے محترم جناب عامر ادریسی صاحب آپ حضرات کو تفصیل سے مگر مختصراً ان اسکیم سے اور اس کانفرنس کے بارے میں بتائیں گے جناب عامر ادریسی صاحب۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوری آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس پریس کانفرنس میں تشریف لائیں، اور ہم لوگ کو امید ہے کہ آپ لوگوں کے ذریعے یہ ساری باتیں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا پائیں گے۔ جیسا کہ حضرت نے بتایا، اے ایم پی نے طے کیا ہے کہ لکھنؤ میں نیشنل این جی او کانفرنس منعقد کی جائے۔ اس کے پہلے ہم لوگوں نے اسی طرح سے نارتھ انڈیا این جی او کانفرنس آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے یہ لکھنؤ میں منعقد کی تھی، جس میں 600 سے زیادہ لوگ آئے تھے اور تقریباً 150 ڈسٹرکٹ کے قریب لوگ اس کانفرنس میں شریک ہوئے تھے۔ اس سال ہم نے طے کیا ہے کہ نیشنل این جی او کانفرنس لکھنؤ میں 15-16 نومبر کو اسلامک سینٹر آف انڈیا یعنی جو عیدگاہ ہے یہاں پر آرگنائز کی جائے گی۔ اس میں پورے ملک کے تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ این جی اوز سے وابستہ اداروں سے وابستہ لوگ شریک ہوں گے انشاءاللہ، اور خصوصی طور پر اس میں جو ہمارا فوکس ہوگا وہ یو پی، بہار، ویسٹ بنگال، آسام، جھارکھنڈ، ان ریاستوں پہ خاص طور پر زیادہ فوکس ہوگا، اور ان ریاستوں کی جو 130 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں مسلم کثیر تعداد میں رہتے ہیں، ان ڈسٹرکٹ سے خاص طور پر ہر ڈسٹرکٹ سے 5 سے 10 آرگنائزیشنز کو انوائٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 50 سے زیادہ اسپیکرز اور ریسورس پرسن پورے ملک کے نامور لوگ اس پروگرام میں شرکت کریں گے، اور نہ صرف یہ اسپیکرز بلکہ ایکسپرٹس اور جو سینئر لیڈرز ہیں کمیونٹی کے، ایسے مزید 100 لوگ اس ایونٹ میں ہمارے ساتھ یہاں پر انشاءاللہ ہوں گے۔ وہ لوگ شاید اسپیکر نہ ہوں لیکن وہ لوگ پروگرام میں موجود رہیں گے، جن کے ساتھ یہ سارے اٹینڈیز 1 to 1 رابطہ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے جو کانفرنس کا تھیم رکھا ہے وہ 5-6 بہت اہم مدعوں کو کور کرنے والا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ رکھی ہے کہ جو مسلمانوں کے یا پوری ریاستوں کے حالات ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو اندازہ ہو، ڈیٹا کی روشنی ہو، جو ریئل ٹائم ڈیٹا ہے، گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے یا ریسرچ ایجنسیز کا ڈیٹا ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کے حالات یو پی میں، بہار میں اور ویسٹ بنگال میں کیا ہیں اس کا ایک اندازہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ ان حالات کو سدھارنے کے لیے کون سے افرمیٹو ایکشنز لے رہی ہے، کون سی گورنمنٹ اسکیمز ہیں جو خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہے یا پھر جنرل ہیں جن کا فائدہ مسلمانوں کو اٹھانا چاہیے، اس بات کو کور کرنے کے لیے خصوصی طور پر ایک سیشن ہوگا جس میں بہت سارے ایکسپرٹس ہوں گے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ گورنمنٹ اسکیمز کے امپلیمنٹیشن کے تعلق سے یہ سیشن ہوگا جس میں ہم این جی اوز کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے ڈسٹرکٹ میں جا کر اس کام کو ایگزیکیوٹ کرے۔ اسی طرح تعلیم کے عنوان پر ایک ڈیٹیل سیشن ہوگا کہ کرنٹ تعلیمی صورتحال کیا ہے اور فیوچر میں ہم لوگوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ڈسکشن ہے۔ اس کے بعد اکنامک ڈیولپمنٹ کو لے کر ایک سیشن ہے، مسلمانوں کی معاشی ترقی کیسے ہوگی، اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا، اس میں بہت ڈیٹیل میں 6-7 الگ الگ ٹاپکس کے ذریعے، 6-7 الگ الگ اسپیکرس کے ذریعے اس سیشن کو ہم لوگ جو ہے اس میں کچھ گائیڈ لائن دینے کی کوشش کریں گے حاضرین کو، تاکہ دوبارہ یہ لوگ اپنے علاقوں میں اس سمت میں کام کر سکیں، چاہے وہ اسکل ٹریننگ کی بات ہو، چاہے وہ جابس کی بات ہو، انٹرپرینرشپ کی بات ہو، سیلف امپلائمنٹ کی بات ہو، ہے نا، ان تمام چیزوں کو کور کرتے ہوئے یہ سیشن ہوگا۔ پھر ہم لوگ جو ہے اسی دن شام میں ایک 25 ایئر پلان کیا ہے اس کا ایک ڈیٹیلڈ ایک آؤٹ لائن جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور اس میں لکھنؤ شہر کے تقریباً تمام معززین، ذمہ داران انشاءاللہ اس شام والے سیشن میں یہاں ہوں گے، اور پورے ملک سے ٹاپ ایک 20 جو مسلم لیڈرز ہیں الگ الگ اسٹیٹس کے، وہ سارے لوگ انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے۔ یہاں مقامی طور پہ جو سینئر ترین لوگ ہیں وہ لوگ بھی ایز اے گیسٹ اس پروگرام میں انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ تو اس سیشن کا تھیم ہوگا جو شام میں ہوگا 15 تاریخ کو 25 سالہ روڈ میپ۔ پھر اگلے دن ہم لوگوں نے این جی اوز کی کمپلائنسز کے تعلق سے سیشن رکھے ہیں، یعنی این جی اوز کو کس طرح سے اکاؤنٹنگ، آڈیٹنگ، سی ایس آر فنڈنگ، ڈاکیومنٹیشن، ہے نا، یہ این جی اوز کس طرح آپریٹ کریں، ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں این جی اوز کی، وہ سارا بتایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ، اوقاف یا مساجد یا مقاصد کا صحیح استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس پر ایک سیشن ہے۔ اس کے علاوہ پارٹنرشپ اینڈ کولیبریشن میں کس طرح کام کیا جا سکتا ہے، وہ کون سے 10 ٹاپ پروجیکٹس ہیں جس پر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی ہر آرگنائزیشن کام کرے، اور ان آرگنائزیشن کو گائیڈ کرنے کے لیے جیسے ای ایم پی ہے یا دوسری کوئی آرگنائزیشن ہے
وہ اگر ملک میں موجود ہیں تو وہ ڈسکشن، اس طرح سے یہ ڈسکشن کا پورا سسٹم ہے. اس پورے تھیم میں مقصد یہ ہے